بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنتیوں کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جنت میں رہنے والے مرد و عورت، حور و غلمان حسن و جمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، گویا کہ وہ خدمتگار لڑکے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اس ارشاد کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ تو نوکر و خدمتگار ہیں، لولو موتی کی طرح تو محدوم کیسے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کے درمیان ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کے ستاروں پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، جنتی ہر جمعے کو اس میں آیا کریں گے، شمال سے ایک خوشبو چلے گی جو ان کے چہروں اور لباس پر پڑے گی، اور یہ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے۔ پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے جبکہ یہ حسن و جمال میں خوب ترقی کیے ہوئے ہوں گے۔ ان کو ان کی بیویاں کہیں گی، آپ تو ہم سے جدا ہونے کے بعد حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ مرد کہیں گے، آپ بھی تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بڑھ چکی ہیں۔ یہ ہوا مشق کے ٹیلوں سے چلائی جائے گی۔ جنتی مردوں عورتیں ہر گھڑی حسن و جمال میں ترقی کرتے رہیں گے، جب ایک دوسرے سے کچھ دیر اوجھل ہوں گے، جو کہ اس حالت میں بھی ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے حسن میں اضافے کو دیکھ کر حیران اور لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کے بازار میں حسن و جمال میں من پسند حسین و جمیل صورتیں بھی ہوں گی۔ جنتی جس صورت کو پسند کرے گا اس میں تبدیل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضائع ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک مومن قیامت کے دن حضرت آدم کی صورت، حضرت ایوب کے دل اور حضرت یوسف کے حسن پر بغیر داڑھی کے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں پر تاج سجے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تاج کا ادنا درجے کا موتی وہ ہوگا جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو روشن کرتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو فرمایا، آپ جا کر اس جماعت کو سلام کیجیے۔ یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی، اور ان سے سنیے یہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت آدم تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان فرشتوں نے سلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بس جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شبیہت پر ہوگا۔ اس کے قد کی لمبائی 60 ہاتھ پر ہوگی، لیکن حضرت آدم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے اب تک حسن و جمال اور قد کاٹ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جنتی مردوں کے جسم کی لمبائی تو 60 ہاتھ ہوگی اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح کی ہوگی،
اور وہ لوگ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کی صورت کی چمک دمک آسمان میں تیز روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ یہ جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ، نہ تھوک، نہ ناک کی غلاظت۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگوٹھیاں اگر کی ہوں گی، ان کی بیویاں حورین ہوں گی، ان کے اخلاق ایک ہی آدمی کے حلق جیسے ہوں گے۔ ان کی صورت اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگی، لمبائی میں 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کرنے لگا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، پوچھ لو اور خوب سمجھ لو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو ہم پر شکل و صورت اور خوبصورتی اور نبوت میں ہم پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اس طرح سے ایمان لے آؤں جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور میں بھی ویسے عمل کروں جس طرح کے اعمال آپ کرتے ہیں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کالے رنگ والے شخص کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے دیکھی جاتی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نجات اور جنت کا ایک پروانہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ایسے انعامات حاصل کرنے کے بعد ہم کس طرح سے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی ایسا عمل کر کے لائے گا کہ اگر اس کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اس پر بھی بوجھل ہو جائے، یعنی باوجود مضبوط و طاقتور ہونے کے اس عمل کے وہ پہاڑ وزن کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی سی دنیا کی ایک نعمت مقابلے میں پیش ہوگی جو اس کی تمام نیکیوں کو بے وزن کر دے گی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی دستگیری کریں گے اور اس کے نیک اعمال کا درجہ بڑھا کر اس کو جنت کا مستحق کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حبشی نے عرض کیا، کیا میری آنکھیں بھی وہ کچھ دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو وہ حبشی خوشی کے مارے اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خود اپنے دست مبارک سے اس حبشی کو قبر میں اتار رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات جنت میں اس حالت میں جائیں گے نہ تو ان کے جسموں پر بال ہوں گے نہ داڑھی ہوگی، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہوں گے، 30 سال کی یا 33 سال کی عمر میں ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں 33 سال کی عمر میں بغیر جسمانی بالوں اور داڑھی کے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر ان کو جنت میں ایک درخت کے پاس لے جایا جائے گا جس سے وہ لباس کو پہنیں گے، پھر نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی میں فرق آئے گا۔ جسم پر بال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرد اور عورت کے سر کے بال ہوں گے اور کسی جگہ نہیں ہوں گے۔ نیز بدن کے بالوں کو ناپاکی کے حالت میں الگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبر سے اٹھتے وقت یہ بال انسان کے سر کے بالوں کے حصے بنا دیے جائیں گے۔ اگر ان کو ناپاکی کی حالت میں جدا کیا جائے گا تو اس حالت میں انسانی جسم پر لوٹیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں سے جو آدمی چھوٹی عمر کا یا بڑی عمر کا فوت ہوتا ہے، ان کو 30 سال کی عمر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان کی عمر اس سے زیادہ کبھی نہیں بڑھے گی، دوزیوں کی عمر بھی ایسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں میں آسائش کی بحاشت پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے۔ جو اچھی طرح سے نیک کام کریں، بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے
اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور موٹے ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے اور بہشت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جنت والوں کے کپڑوں کے متعلق ارشاد فرمائیں، کیا ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا یا ان کو بنایا جائے گا؟ تو حاضرین میں سے بعض حضرات ہنس پڑے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس ناواقف کے متعلق جو جاننے والے سے سوال کر رہا ہے کیوں ہنستے ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل لباس کو ظاہر کرے گا۔ آپ نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت مردد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس میں سندس باریک ریشم اگے گا، یہی جنت والوں کا لباس ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا محل ہولدار موتی کا ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو پوشاکوں کو اگائے گا، تو مومن جا کر اپنی انگلیوں سے لولو اور زبرجد اور مرجان کے کام کیے ہوئے 70 جوڑوں کو اٹھائے گا اور اپنے استعمال میں لائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باریک ریشم کا جبہ ہدیہ میں پیش کیا گیا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے، مگر حضرات صحابہ اس کی ملامت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا رومال اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو درخت طوبہ کی طرف لے جائے گا، اس کے لیے درخت کے غلاف کھولے جائیں گے اور وہ اس سے جو سا چاہے گا لباس لے لے گا، چاہے سفید، چاہے سرخ، چاہے سبز، چاہے پیلا، چاہے کالا، گلے لالا کی طرح نفیس اور باریک بھی اور حسین ترین بھی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے لباسوں میں سے اگر کوئی لباس آج دنیا میں پہن لے تو جو بھی اس کو حسن کو دیکھ لے اس پر موت واقع ہو جائے اور اس کی آنکھیں اس کے نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے جب کوئی شخص کوئی پوشاک پہنے گا تو وہ ایک ہی لمحے میں 70 رنگوں میں بٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ اس میں خوب ناز و نعمت میں رہے گا، اس کو کسی چیز سے محرومی نہ ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ شباب خراب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسری جماعت آسمان میں خوب چمکنے والے ستارے کی طرح بہت زیادہ چمکنے والے چہرے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے لیے حورین میں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 پوشاکیں ہوں گی، پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے اندر سے اور پوشاکوں کے اندر سے آشکار ہوتا ہوگا، جیسا کہ سرخ شراب سفید شیشے میں نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایک کوڑے کی مقدار جنت کا حصہ دنیا اور دنیا جیسی اور دنیا سے بہت اعلیٰ و بالا ہے، اور تمہاری ایک کمان جتنا جنت کا حصہ دنیا اور اس جیسی اور دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اور جنت کی خاتون کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس جیسی اور دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، جنت کا لباس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کی طرح کے ہیں۔ اللہ کا دوست جب کوئی اور لباس پہننا چاہے گا تو وہ پھل اس ٹہنی سے اس کے سامنے گر پڑے گا اور کھل کر رنگ برنگ کے 70 جوڑے پیش کر دے گا، اور اس کے بعد ویسا ہی مل جل کر جڑ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، طوبہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی 100 سال ہے، جنتیوں کا لباس اس کے ہوشوں سے نکلے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھل عورتوں کی چھاتیوں کی طرح ہے، انہی میں جنتیوں کا لباس ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست مومن جنت میں ایک پوشاک 2 موہیں والی زیب تن کرے گا
جو ایک دوسرے کو خوبصورت آواز میں جواب دیں گے۔ جو منہ جنتی کے جسم سے لگتا ہوگا وہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کے دوست کے نزدیک زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کے جسم کو چھوتا ہوں، تم نہیں چھوتے۔ اور وہ منہ جو جنتی کے سامنے ہوگا وہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن چاندی کے ہوں گے اور ان کی عود ہندی بغیر جلانے کے خوشبوئیں مہکائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے بہشت میں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے۔ علامہ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین حضرات نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک کنگن سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک لولو موتی کا۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ لوگ دنیا میں کنگن اور تاج پہنا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والوں کے لیے تیار فرمایا کیونکہ یہ لوگ جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جنتیوں پر تاج ہوں گے، ان پر جڑے ہوئے موتیوں میں سے ادنا موتی مشرق و مغرب کی مسافت جتنا چمکتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ادنا درجے کے زیور والے جنتی کے زیور کو تمام دنیا والے کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور اللہ تعالیٰ اس جنتی کو آخرت میں پہنائیں گے وہ تمام دنیا والوں کے زیوروں سے افضل ہوگا۔ حضرت کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جو جنت والوں کے لیے جب سے وہ پیدا ہوا ہے قیامت تک زیور تیار کرے گا۔ اگر جنت والوں کے زیوروں میں سے کوئی زیور دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنتیوں سے کوئی آدمی دنیا میں جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو بے نور کر دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو بے نور کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے زیور عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی کے لیے ایک خیمہ خولدار موتی کا ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی کوئی نہ کوئی بیوی ہوگی جس کو دوسری بیویاں اور خدمتگار لڑکے اور نوکرانیاں نہیں دیکھتی ہوں گی۔ یہ ایک ہی موتی سے تیار شدہ ایک خولدار محل ہوگا جس میں جنتی کے لیے عیش و نشاط کا سامان میسر ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم پہننے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کے زیور اور اس کے ریشم کو چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں استعمال نہ کرو۔ اگرچہ ریشم اور سونا چاندی خواتین کے لیے پہننا جائز ہے مگر جنت میں ان کی کمی کا باعث ہے، اس لیے خواتین کو ان کا چھوڑ دینا مستحب ہے اور جنت میں بہت زیادہ ریشم اور سونے چاندی کے عطا کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔